بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سچی کہانی ایک لڑکی کی۔ میں جن مسائل کا سامنا کر رہا ہوں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میرا واحد مقصد حل تلاش کرنا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کے اخلاق کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اور میری کوشش ہے کہ اسے کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی ہے جو میرے خاندان سے نہیں ہے اور میرے دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ شادی سے پہلے اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ شادی کے بعد کسی عورت کے پاس نہیں گیا۔ چند ماہ قبل میں نے ہسپتال میں بیٹی کو جنم دیا۔ الحمدللہ جب میرے شوہر ملنے آئے تو میرا فون لے کر آ گیا تو میں نے اس سے کہا تاکہ وہ میرے پاس لے آئے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے فون آیا۔ جب یہ ہوتا رہا تو ایک خاتون نے اچانک جواب دیا اور غصے سے بولی تم کون ہو؟ میرا فون کیوں اٹھا رہی ہو؟ MI نے کہا کہ تم کون ہو اور فون بند کر دیا۔ اس نے یہ بات بار بار دہرائی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں اپنے شوہر سے ڈرتی تھی اور میں نے غصے سے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس پر بہت پریشان تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک ہی لڑکی کے بار بار فون آ رہے تھے۔ میرے شوہر نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ وہ دہراتی رہی۔ پھر میرے شوہر نے فون بند کر دیا اور چلا گیا اور میں نے فون آن کر کے دوبارہ کال کی۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اس نے کہا تم کون ہو؟ تم فون کا جواب کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کہا آپ میرے شوہر کو کیوں فون کرتی ہیں؟ کیا آپ کے بچے ہیں؟ آپ اس کی گرل فرینڈ تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کی بیوی نہیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ جب اس نے دوبارہ کال کی تو میں نے فون اٹھایا اور اپنے شوہر کے پاس گئی جو سو رہے تھے اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا تاکہ وہ جواب دے سکیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون بلا رہا ہے۔ ہیلو کہتے ہی اس نے بات شروع کی تم میرا فون لے کر مجھے بھول کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا آپ سے واقف نہیں ہے اور اچانک کال بند کر دی۔ اس بات پر بحث شروع کر دی آپ نے کال کیوں اٹھائی؟ اس کے بعد میں بہت فکر مند ہو گیا کہ ان کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ ایک طول بحث کے بعد میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ میرے سر پر موجودہ فون بل کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ اس نے مجھے بلایا۔ ایک دن میں نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا اسے بلاؤ۔ میں نے نہیں کیا۔ میرا اس صورت حال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے قرآن کی قسم کھائی کہ میرے دل سے کوئی بات نکلنے کے بعد 7 مہینے ہو گئے وہ مجھے پاکستان بھیج رہے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے 5 یا 6 ماہ رہنے چاہیے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں جن میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ میں خود سے کہتا ہوں کہ میں نے وہی ہدف اٹھایا ہے۔ کبھی وہ کسی کے ساتھ پکڑے جاتے، کبھی ناجائز حالت میں۔ میں نے کل رات خواب دیکھا ہے کہ سوئی آیات الکرسی مختلف صورتیں پڑھ رہا ہوں۔ پھر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آج اپنے دوست سے ملو۔ جب میں بیدار ہوا میں بہت پریشان ہوا۔ برائے مہربانی میری مدد کرو۔ مجھے اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نئی نوکری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے میں بہت اچھا ہوں۔ میں اس کے بارے میں بہت پرجوش ہوں۔ اگر آپ کا شوہر عجیب و سلوک کر رہا ہے تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بات کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کو کچھ بصورت فراہم کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہر کسی کو آزادی سے بات کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ میں سب کے لیے بات نہیں کر سکتا لیکن میرا ماننا ہے کہ ہر ایک کو آزادی سے اظہار خیال کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر شادی سے پہلے ان کا کردار ایک جیسا نہیں تھا تو یہ شادی آپ کے لیے اگر شوہر عورتوں کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو سمجھتا ہے اور ان کے ناجائز تعلقات کو ختم کر دیتا ہے تو یہ تم دونوں کے لیے اچھا ہے۔ اگر وہ اس سے متفق نہیں ہے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ ہے۔ آپ کا شوہر جو کر رہا ہے وہ گناہ ہے
اور جو اسے اس کی سزا ملے گی صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آخر کار آپ کے شوہر سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ خدا آپ کی مشکلات پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ جزاک اللہ۔